السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اب تک آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ فتویٰ تو سن ہی لیا ہوگا کہ وی پی این کا استعمال حرام ہے، کیونکہ اس سے غیر شرعی مواد تک رسائی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ توقع کے عین مطابق اس فتوے کے آنے کے بعد اس پہ کئی حلقوں کی جانب سے شدید تنقید سامنے آئی۔ ظاہر ہے کہ وی پی این کے اچھے استعمال بھی موجود ہیں، اور بعض اوقات اسے استعمال کرنا عوام کی مجبوری بن جاتی ہے، اور اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی منطق کو لے کر چلا جائے تو کئی اور روزمرہ کے استعمال کی چیزیں بھی حرام قرار دینی چاہیے ہیں۔ اس تنقید کو دیکھتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے وضاحت سامنے آئی کہ اگر وی پی این غیر شرعی مواد تک رسائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو صرف اسی صورت میں یہ حرام ہوگا، ورنہ نہیں۔ لیکن دوستو، یہاں ہمیں ٹھہر کر تمام حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اس فتوے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان میں وی پی این کو استعمال کر کے لوگ فحش ویب سائٹس تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کے مطابق ہر دن پاکستان سے 1.5 کروڑ دفعہ پورنوگرافک ویب سائٹس کھولی جاتی ہیں۔ ایسی بہت سی ویب سائٹس پاکستان میں بلاکڈ ہیں، لیکن وی پی این کی مدد سے انہیں بآسانی کھولا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے دوستو کہ بہت سے یوٹیوبرز کئی بے بنیاد اور من گھڑت باتیں پھیلا دیا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے عوام میں بے چینی پھیل جاتی ہے اور وہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس سب کا فائدہ صرف ہمارے دشمنوں کو ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، بلکہ حال ہی میں امریکی حکومت نے ٹک ٹاک کو بین کرنے کا سوچا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے نوجوان امریکی نسل اسامہ بن لادن کو ہیرو اور امریکی پالیسیز کو غلط سمجھنا شروع ہو گئی تھی۔ ذرا سوچئے کہ وہ امریکہ جس نے اسامہ بن لادن کو ہمیشہ اپنا دشمن جانا اور اس کی ہلاکت کے لیے کیا کیا نہیں کیا، آج صرف ایک ایپ نے اس کے نوجوان نسل میں اسی شخص کو ہیرو بنا دیا۔ معلومات اور سوشل میڈیا کی طاقت کا اندازہ اب آپ خود لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا حکومت وی پی اینز کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے ایسے مواد تک رسائی بھی روک سکتی ہے جو کل کو پاکستان کی یکجہتی کو ٹھیس پہنچا سکے۔ مگر دوستو، ان سب حالات و واقعات کے باوجود ہمیں وی پی این کے فتوے کی ٹائمنگ دیکھنی چاہیے۔ جب سے انٹرنیٹ پاکستان میں آیا ہے، تب سے یہاں پر وی پی این کا استعمال کر کے لوگ فحش مواد تک رسائی ممکن بنا رہے ہیں، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کو اب کیوں اس کے خلاف فتویٰ دینا یاد آیا؟ یہ فتویٰ حکومت کی طرف سے وی پی اینز بلاک کرنے کے اقدامات کے ساتھ ہی فوراً آ گیا، جبکہ پہلے کبھی اسلامی نظریاتی کونسل کو وی پی این سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ واضح رہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر ہر آنے والے وقت میں تنقید بڑھتی جا رہی ہے۔ انہیں غلط تنقید کے ساتھ ساتھ جائز تنقید کا بھی سامنا ہے۔ اگر عام آدمی کے پاس سے وی پی این چلا جاتا ہے تو وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی جائز تنقید بھی نہیں کر سکے گا اور نہ ہی سن سکے گا، کیونکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خود ہی منصف ہوں گے کہ کون سی تنقید جائز ہے اور کون سی ناجائز۔ ایسا کر کے وہ ہر تنقید کو روک کر زیادہ سے زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ واٹس ایپ پہ کوئی تصویر یا ویڈیو سینڈ یا ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی، لیکن وی پی این کی مدد سے یہ مسئلہ بآسانی حل ہو جاتا تھا۔ بظاہر حکومت کا اچانک وی پی اینز بلاک کرنے کا مقصد اپنے اوپر تنقید روکنا اور کسی بھی جلسے یا ریلی میں بننے والی تصاویر اور ویڈیوز کا پھیلاؤ روکنا ہے۔ شاید اسی سلسلے میں اچانک حکومت کو وی پی این کے خلاف کریک ڈاؤن کو اسلامک ٹچ بھی دیا گیا تاکہ عوام کی سپورٹ بآسانی حاصل کی جا سکے۔ دوستو، سچ جو بھی ہو، مگر یہ بات حقیقت ہے کہ وی پی این بہت سے اچھے کاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ واٹس ایپ پہ تصویریں اور ویڈیوز نہ جانے کی وجہ سے بزنس کمیونٹی بہت مشکلات کا شکار ہو گئی تھی اور اس کے پاس وی پی این لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ حکومت کو اپنے ایسے کنٹروورشل اقدامات میں اسلام کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ ویسے بھی اگر وی پی این حرام ہے تو حکومت اس کا استعمال ریگولرائز کیوں کر رہی ہے؟ حکومت اسے سرے سے ختم ہی کیوں نہیں کر دیتی؟
اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ایسے کنٹروورشل فتوے کسی غیر مسلم ملک کی اخباروں کی زینت بنتے ہیں تو وہاں اسلام کی صحیح عکاسی نہیں ہوتی اور اسلام دشمنوں کو اسلام مخالف پروپیگنڈا کا بھرپور موقع مل جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے ہم غیر مسلموں میں اسلام سے دوری کا باعث بنتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب کو ہماری ویڈیو سے بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔